جن کا تعلق ایس ایس ٹی راشد آباد سے ہے اور ان کی اردو سنجیدہ تقریر کا موضوع ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز سامعین السلام علیکم۔ میرے کانوں میں اسلاف کی صدا آ رہی ہے، منزل ہمیں پھر بلا رہی ہے، اغیار کی چال اپنی کاریگری دکھلا رہی ہے۔ اقتدار میں بیٹھے ان نگہبانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شاید انہیں مستی کا کچھ مزہ پڑ گیا ہے۔ ظلم کی چکی میں بیچارہ مظلوم پس گیا ہے۔ دنیا لہو لہان ہے، فلسطین کے ریگزاروں میں معصوم عورتیں، بچے اور بوڑھے مشقے ستم بنے ہوئے ہیں۔ برما میں مسلمان تڑپ رہا ہے، کشمیر میں آہو بکا ہے، چچینیا کا مجاہد بھی میدان کارزار میں ڈٹا ہے، سوڈان بھی اپنے ہی ستم کا شکار ہے۔ شام برباد ہے، عراق مسمار ہے، لبنان و مصر بھی تاراج ہے، اور سعودی عرب بھی اپنی مستیوں میں غرقاب ہے۔ اس بھری پوری مسلم دنیا میں مسلمان خون میں لتپت گوشت کے لوتھڑوں سے یہ صدا آ رہی ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ علی وقار، یہ شعر ہمیں ان سپوتوں کی یاد دلاتا ہے جو موت سے کھیل کر زندہ قوموں کی صفوں میں شامل ہوئے۔ تاریخ بھی ایسے ہی سپوتوں کے نام جگمگاتی ہے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر وطن کی مٹی کو سرخرو کیا۔ غزوہ بدر میں مٹھی بھر مسلمانوں کا کفار کی فوج کے سامنے ڈٹ جانا اور فتح حاصل کرنا اسی جذبے کی زندہ مثال ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طارق بن زیاد جیسے جرنیلوں کی فتوحات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ جب ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ذیوکار، یہ اصول صرف میدانی جنگوں تک محدود نہیں بلکہ ہم سب کی زندگیاں ایک جنگ ہی ہے، پھر چاہے وہ علم حاصل کرنے کی جنگ، غربت سے لڑنے کی جنگ یا عدل و انصاف قائم کرنے کی جنگ ہی کیوں نہ ہو، کامیابی صرف انہی کا مقدر بنتی ہے جو اڑ جانے یعنی ثابت قدم رہنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ جناب صدر، جب بھی ہمارے دشمن نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمیں مٹانے کی ناپاک کوشش کی، ہمارے جانباز غیور اور بت شکن افواج نے ہر محاذ پر دشمن کو ناکو چنے چبوائے، پھر چاہے وہ کشمیر کا محاذ ہو یا چونڈا کا میدان، زمینی لڑائی ہو یا فضائی جنگ، ہر کارزار میں افواج پاکستان ڈٹے رہنے کی کیفیت میں رہی اور ہر بار دشمن کے پاؤں اکھڑے۔ بلکہ حال ہی میں آپریشن بنیاد المرصوص میں پاک افواج کے جانباز ثبوت میدان کارزار میں ڈٹے رہے اور دشمن کے طیارے تباہ کرتے رہے۔ بالآخر دشمن کو امریکہ کے ذریعے صلح کی بھیک مانگنی پڑی۔ یہی جذبہ ستمبر 1965 کی رات کو برپا تھا جب لاہور کی سرحدوں پر دشمن کے ٹینک بڑھے تو اسی مٹی کے بیٹے ان کے آگے دیوار بن گئے، اور انہی میں سے ایک میجر عزیز بھٹی نے کیا خوب کہا تھا کہ میں اپنے وطن کی سرحدوں سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو وطن کی مٹی بھی فخر سے مسکرا اٹھی۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہی پیغام سنایا ہم نے۔ علی وقار، قومیں معیشت سے نہیں جذبوں سے بنتی ہیں، جنگیں توپوں سے نہیں ایمان سے جیتی جاتی ہیں، اور جنگ کا مطلب صرف گولیاں چلانا نہیں بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانا، سچ پر مر مٹ جانا ہے، اور جب مسلمان حق کے لیے ڈٹ جائے تو پھر کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دشمن بے پناہ طاقتور اور وسائل کے باوجود بھی ہماری افواج کے آگے سر نگوں ہے، اور جب جب ہمارے مجاہدین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو دشمن کے دل لرز اٹھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان سپاہی اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنے وطن پر آنچ نہیں آنے دے سکتا، اور یہی وہ کردار ہے جس کا نقشہ شاعر مشرق نے کچھ یوں کھینچا: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی۔ علی وقار، جس کے دل میں یقین، زبان پر سچ اور مقصد میں وطن کی سر بلندی ہو، وہ کبھی ٹلتا کبھی جھکتا نہیں۔ اور یہی پیغام علامہ اقبال نے ہماری نوجوان نسل کو کچھ اس طرح دیا ہے کہ
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ علی وقار، یہی وہ اڑان ہے جو قوموں کو عروج تک لے جاتی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، قلم کا مجاہد بن کر، علم کا سپاہی بن کر، جھوٹ، ناانصافی اور کرپشن کے خلاف اسی جذبے سے ڈٹنا ہوگا۔ ہمیں اپنے کردار، تلوار اور گفتار سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا، خاص طور پر اندرونی کالی بھیڑوں سے نبرد آزما ہونا ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنے ایمان، علم اور کردار سے اس وطن کے محاذ پر اڑ جانے کا عہد کرتے ہیں۔ ہم کو تو بڑوں نے دیا ہے محبت ہی کا چلن، دل میں ہے آگ ہم ان کی صحبت میں ہے مگن، ہے تعلیم ہم کو میدان میں ڈٹ جانے کا ہنر، ہے تعلیم ہم کو میدان میں ڈٹ جانے کا ہنر، دشمن کے پاؤں اکھڑیں گے جو کر لے جتن۔ وسلام، شکریہ۔